اس کے خوبصورت وجود سے نظریں چراتے عمیر نے میریاں اپنے ہاتھ میں پکڑی تھیں، لیکن انہیں پیٹی کوٹ میں پھنسانے کی ہمت اس کے اندر نہ تھی۔ سانس روک کے وہ میریاں سیٹ کرتے کھڑا ہوا تھا۔ نظر حفظہ کی نظروں سے ٹکرائی اور جذبات نے شور مچایا۔ سنہری بال جوڑے میں لپٹے ہوئے تھے، کانوں میں بڑے بڑے آویزے لٹک رہے تھے، گلا کسی بھی قسم کے زیور سے خالی تھا۔ یوں ہی بے اختیار اس کی نظریں حفظہ کی سراہی دار گردن پہ ٹھہری تھیں۔ عمیر کی نظروں نے حفظہ کے دل میں بھی ہلچل مچائی تھی۔ حلق میں گلٹی سی ابری تھی اور اس نے تھوک نگلا تھا۔ گردن کی ہڈیوں کے ابھار مزید واضح ہوئے تو عمیر کا دل چاہا انہیں اپنے لبوں سے چھو لے۔ جلدی کرو نا، دیر ہو رہی ہے۔ حفظہ اس کی نظروں سے پوری طرح کنفیوز ہو چکی تھی، اسی لیے ایک دم ہی زور سے بولی۔ حفظہ کی آواز نے عمیر کے ارد گرد کے سحر کو توڑا۔ وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا۔ سر جھٹکتے اس نے واپس اپنا فوکس ساڑی کی طرف کیا، مگر جیسے ہی اس کی انگلیوں نے حفظہ کی کمر کے لمس کو محسوس کیا، اس نے ایک دم ہی ساڑی کی میڑیاں چھوڑ دیں اور پیچھے ہٹ گیا۔ شفون کا کپڑا تیزی سے فرش پہ بکھرتا چلا گیا۔ اس کی انگلیوں کے ٹچ ہونے پر حفصہ کے تن بدن میں بھی کرنٹ دوڑا تھا، لیکن بنی بنائی میریاں کھلتی ہوئی دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو پہنچا تھا۔ کیسے آدمی ہو تم؟ ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے، اس نے چڑ کے عمیر سے کہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے منہ پھیر کے آئینے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ خود کو کمپوز کر رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی بے شک اس کے نکاح میں تھی، لیکن وہ اسے بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا تھا۔ 2 مہینے کی یہ شادی بالآخر اپنے اختتام کو پہنچنی ہی تھی۔ تم سے کہہ رہی ہوں، بہرے ہو کیا؟ وہ اتنی زور سے چیخی کہ عمیر کے کان کے پردے پھٹنے لگے۔ بہرا نہیں ہوں، سنائی دے رہی ہے تمہاری آواز، تھوڑی آہستہ آواز میں بات کیا کرو۔ وہ ایک دم ہی تلملا گیا تھا۔ رہی بات تمہاری ساڑی کی، تو میں نے ساری زندگی یہی تو کام کیا ہے، عورتوں کو ساڑیاں ہی تو پہناتا رہا ہوں۔ جیسے تمہیں نہیں آتا ویسے مجھے بھی نہیں آتا۔ وہ غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور سیدھے لاؤنج میں آ کے ہی دم لیا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے وہ گہری گہری سانسیں بھرنے لگا۔ دل کی رفتار اتنی تیز تھی کہ سینہ پھٹ کے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی ذہن میں حفظہ کا تصور لہرایا تھا۔ مٹھیاں جکڑتے وہ خود کو ہی کوس رہا تھا کہ کیوں اس نے مدد کرنے کی حامی بھری تھی۔ دوسری طرف اس کے کمرے سے نکلتے ہی حفظہ نے جیسے تیسے پھر اس ساڑی کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ کیا ہو جاتا تھوڑی سی مدد کر دیتا تو؟ ہمیشہ کھڑوس پن ہی سوار رہتا ہے اس آدمی کے سر پہ۔ تو 2 مہینے کی بات ہے، پھر US جاؤں گی تو ان سب چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ شادی کے اگلے دن دلہن جینز ٹاپ نہیں پہن سکتی کیا؟ یہ عجیب طریقہ ہے۔ ساس کی ساڑی مجھے پکڑا دی۔ وہ منہ ہی منہ میں بک بک کرتی جیسے تیسے اس ساڑی کو لپیٹ رہی تھی۔ تھوڑی تگ و دو کے بعد وہ کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ ایک آخری نظر اپنے حسین سراپے پہ ڈالتے حفظہ بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے تیسے اس نے ساڑی کی میریاں باندھ لی تھی۔ اب وہ فون پہ کسی سے باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ عمیر کو اب بھی اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے ناگواری سے حفظہ کی جانب دیکھا، جو نہ جانے کس سے شکوے شکایات میں مصروف تھی۔ تم آئی کیوں نہیں ذلیل عورت؟ منہ پھاڑ انداز میں کہتی وہ عمیر کو بے انتہا ناگوار گزری۔ اس طرح کی لینگویج اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ کیا مطلب بیمار تھیں؟ آنا چاہیے تھا نا، دوست ایسی ہوتی ہے۔ پتہ ہے دلہن بن کے میں کتنی خوبصورت لگ رہی تھی؟ میرا انسٹا دیکھا ہے؟ میسیجز کی بھرمار لگی ہوئی ہے۔ شان بے ریاضی سے کہتی وہ عمیر کے سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھی۔ پاؤں اوپر کر کے آلتی پالتی مارتی وہ عمیر کو حیران کر گئی۔ اس نے ساڑی پہن کے کسی عورت کو یوں مردانہ انداز میں بیٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ انتہائی تیز نظروں سے اسے گھورنے لگا، کیونکہ اس کے دادو اپنے کمرے سے نکل کر اسی طرف آ رہے تھے، لیکن وہ فون میں ہی مصروف تھی۔ اس نے عمیر کی نظروں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ ارے تیرے دلہا بھائی کے ساتھ میں نے کوئی تصویر کھنچوائی ہو تو تجھے بھیجوں نا۔ میں اکیلی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں تھی۔
جان بوجھ کے چڑانے والے انداز میں کہتے اس نے عمیر کو دیکھا تھا، جو اسے اشارے سے سیدھا بیٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ حفظہ کی نظر عمیر کے دادو پہ گئی تو جلدی سے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، دادو نے اس کی بلائیں لے ڈالیں۔ شکریہ دادو، انتہائی نرم، ملائم اور مدھم لہجے میں کہتی وہ عمیر کو پھر حیران کر گئی۔ اب کی بار اس کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ عمیر کو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی بھونڈی آواز والی لڑکی ہے جو پچھلے 15 منٹ سے زور و شور سے چیخنے چلانے میں مصروف تھی۔ ہماری بیٹی کو دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے، وقت پہ تیار ہو کے ناشتے کے لیے آ گئی ہے۔ ایک تم ہو، لگتا ہی نہیں ہے کہ کل ہی شادی ہوئی ہے، جاؤ جا کے کوئی ڈھنگ کا لباس پہنو۔ شاہزین صاحب نے عمیر کو ٹریک سوٹ میں دیکھا تو ٹوکے بنا نہ رہ سکے، جبکہ حفظہ دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے، نظریں جھکائے ایسے کھڑی تھی جیسے وہ کوئی بہت ہی آگیاکاری اور سنسکاری بہو ہو۔ دادو کے آگے حفظہ کی بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کے عمیر کو بے انتہا جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بھی تیزی سے چینج کرنے کے لیے کمرے میں چلا گیا اور شاہزین صاحب بہو کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ بیٹی، ہمارے گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اگر عمیر پریشان کرے تو فوراً مجھ سے شکایت کرنا، کان کھینچ کے سیدھا کروں گا اسے۔ شاہزین صاحب نے مسکراتے ہوئے حفظہ کو اپنائیت سے دیکھا تھا اور اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دادو، آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں خود ہی کان کھینچنے میں ماہر ہوں۔ وہ اتنی زور سے ہنسی تھی کہ شاہزین صاحب کا بھی کہا چھوٹا تھا۔ اب انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے گھر میں خوشیوں کے رنگ گھل گئے ہیں، ورنہ اس گھر میں صرف ویرانی اور سناٹے ہی راج کیا کرتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد حفظہ اپنے بابا کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ عمیر نے آفس کا رخ کیا، لیکن ناجیہ آج ایبسنٹ تھی۔ وہ حیران ہوا تھا کیونکہ ناجیہ بہت کم ہی چھٹی کیا کرتی تھی اور اس کے نہ آنے سے عمیر کے شیڈیول پہ کافی فرق پڑتا تھا، کیونکہ اس کی تمام چیزوں کا ریکارڈ ناجیہ کے پاس ہی ہوتا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے ناجیہ کو کال کی۔ اگلے ہی لمحے ناجیہ نے کال ریسیو کر لی۔ آج آپ آفس نہیں آئیں، سب خیریت تو ہے؟ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ آگے سے کچھ دیر کی خاموشی سنائی دی۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں، وہ اتنے مدھم لہجے میں بولی تھی کہ عمیر چونکا تھا۔ ناجیہ، از ایوری تھنگ اوکے؟ کافی سالوں سے ناجیہ اس کے ساتھ کام کر رہی تھی، شاید اس وقت سے جب وہ اپنی پڑھائی بھی کرتی تھی اور اپنے حالات سے مجبور ہو کے اس نے نوکری سنبھالی تھی، اور عمیر نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ہر مشکل میں عمیر نے اس کی مدد کی تھی، اسی لیے آج اس کی ایسی آواز پہ وہ پریشان ہوا تھا۔ سر، آپ نے بتایا نہیں، کل آپ کی شادی تھی؟ بے اختیار ہی وہ شکوہ کر گئی۔ اوہ، آئی ایم سوری، ایکچولی میں میٹنگز میں اتنا مصروف رہا کہ اس بارے میں آپ کو بتا ہی نہیں پایا۔ میں نے زیادہ لوگوں کو انوائٹ بھی نہیں کیا تھا، سو پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ عمیر کو اب احساس ہوا تھا کہ وہ ناجیہ کو اپنی شادی پہ انوائٹ کرنا ہی بھول گیا تھا۔ ویسے بھی اس نے بہت مجبوری میں ہی یہ شادی کی تھی، اس لیے زیادہ دوستوں کو بلایا بھی نہیں تھا۔ اٹس اوکے سر، مجھے لگا تھا آج آپ آف کریں گے، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں بھی ریسٹ کر لوں۔ انتہائی تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیتی وہ عمیر کو بہت افسردہ لگی۔ آپ ناراض ہیں کیا اس بات پر کہ میں نے آپ کو اپنی شادی میں نہیں بلایا؟ وہ سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ حساس بھی تھا، اسی لیے ناجیہ کے رویے کو محسوس کر رہا تھا۔ کاش کہ آپ مجھے بتا دیتے کہ آپ شادی کر رہے ہیں تو مجھے اچانک اتنی تکلیف نہ پہنچتی۔ ناجیہ کے لبوں پہ وہ بات آ کے ٹھہری جسے سن کے عمیر کے کانوں سے دھواں نکلا۔ اسے سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ ناجیہ کیا کہنا چاہتی ہے، مگر جواب میں وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی ٹھہری۔ سر، 1-2 دن میں ریزگنیشن لیٹر بھجوا دوں گی، ناجیہ نے ہمت کر کے آخری بات کہی، اور اس بات پر عمیر چونکا تھا۔ پلیز ناجیہ، اس طرح ریزائن نہ کریں، اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں اپنے پروجیکٹس کو ابراڈ لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں نا کہ جلد ہی US میں ہماری ڈیل ہو رہی ہے۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ناجیہ۔
وہ آہستگی سے اسے راضی کر رہا تھا کہ وہ نوکری نہ چھوڑے، کیونکہ اس کا اور ناجیہ کا ساتھ کافی اسٹرانگ تھا۔ ناجیہ اسے بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ بھی کرتی تھی۔ آفس کے معاملات کی جتنی سمجھ اور خبر ناجیہ کو تھی، اتنی کسی اور کو نہیں تھی، کیونکہ وہ ہر وقت عمیر کے ساتھ رہتی تھی، اور شاید اسی ساتھ نے ناجیہ کے دل میں محبت کے وہ جذبات بھرے تھے جن سے عمیر نا واقف تھا۔ عمیر کے منانے پہ وہ مان گئی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں 1-2 دن میں جوائن کر لوں گی۔ دھیمے سے مسکراتے ہوئے اس نے عمیر کا مان رکھا تھا۔ ویسے بھی اسے دیکھے بغیر ناجیہ کا دن کہاں گزرتا تھا، لیکن عمیر کی بیوی سے اسے ایک اندیکھی نفرت اور حسد ہو چکا تھا، جس نے انتہائی خاموشی سے ناجیہ سے اس کی محبت چرا لی تھی۔ سارا دن دفتر میں کاموں میں الجھا رہنے کے بعد وہ شام کو گھر پہنچا، جہاں اس کے دادو انتہائی برے موڈ میں بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ اب بھی کیوں آئے ہو پوتے؟ وہیں رہ جاتے۔ دادو کو ناراض دیکھتے وہ فوراً ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ پلیز دادو سمجھا کرے نا، آفس کا کام تو کرنا ہے نا۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر آفس کا ہی کام کرو، مجھے اور میری بہو کو بھول جاؤ۔ پتہ ہے وہ کب سے اپنے میکے میں تمہارا انتظار کر رہی ہے، رسم کے مطابق تمہیں اسے لینے جانا تھا۔ جاؤ جا کے اس کے ساتھ وہاں ڈنر کرو اور پھر اسے اپنے ساتھ واپس لے کے آؤ، اور اگر تمہاری طبیعت پہ گرا نہ گزرے تو لانگ ڈرائیو پہ لے جاؤ، کچھ پھول وغیرہ دلاؤ، کچھ اچھی باتیں کرو اس کے ساتھ۔ لگتا ہے اب تمہیں رومانس بھی مجھے ہی سکھانا پڑے گا۔ شاہزین صاحب کی بات پہ عمیر کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا۔ دادو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شرمندگی سے نظریں چرا گیا تھا۔ دیکھو ذرا کیسے شرما رہے ہو۔ مجھے تو لگتا ہے آئی لو یو بھی کہنا نہیں آتا ہوگا تمہیں، بس صرف بزنس ڈیلز ڈیلیگیشنز یہی 2-4 لفظ سیکھے ہیں تم نے زندگی میں۔ دادو کے انداز پہ وہ زور سے ہنسا تھا۔ اچھا تو پھر آپ مجھے رومانس کرنا سکھائیں گے؟ اب کی بار وہ دو بدو بولا تھا۔ ہاں میں سکھا سکتا ہوں۔ تمہاری دادی کو سائیکل پہ بٹھا کے میں چوری چھپے راتوں سے باہر جاتا تھا، گھر میں کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں تو تمہاری دادی کو سینما دکھانے بھی لے کے جاتا تھا۔ پتہ ہے میرے پوتے، یہ جو عورت ہوتی ہے نا، یہ بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی چیزوں سے خوش نہیں ہوتی، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ تمہاری دادی کو کوئی بڑا سا محل یا ہیرے جواہرات کی تمنا نہیں تھی۔ میں بس مسکرا کے اسے دیکھتا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، اسے چپکے سے اپنے ساتھ کہیں گھمانے لے جاتا، کبھی گول گپے کھلا دیتا، اور وہ اتنا خوش ہوتی جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ہم مرد عورت کو بڑے غلط نظریے سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اسے ہم سے ہمارا پیسہ، ہماری دولت یا پھر ہزاروں قسم کی آسائشیں چاہیے، لیکن پتہ ہے سچ کیا ہے؟ اگر عورت کو عزت اور محبت ملے نا، تو وہ ٹاٹ کے بستر کو بھی مخمل سمجھ کے سکون کی نیند سوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بہو کو ایسی ہی سکون کی نیند دو۔ محبت سے عمیر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا تجربہ اسے سبق کے طور پہ سکھایا تھا، جسے خاموشی سے سنتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دادو، وہ آپ کے دور کی باتیں تھیں۔ یہ جو آپ چلتی پھرتی مصیبت میرے سر پہ لے آئے ہیں نا، اسے صرف گھومنا پھرنا، مہنگی مہنگی چیزیں خریدنا اور باپ کا پیسہ اڑانا، یہی سب آتا ہے۔ اور اب دیکھیے گا یہ میرا پیسہ کیسے اڑائے گی۔ 4 دن سے زیادہ اس رشتے کو نبھانے والی نہیں لگتی مجھے یہ۔ عمیر نے جان بوجھ کے دادو کے سامنے ایسی بات کہی تھی تاکہ وہ ان کا ری ایکشن جان سکے، اور عمیر کی اس بات پہ دادو کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ خبردار جو بہو کے بارے میں ایسی بات کی، اگر وہ نبھانے والی نہیں لگتی تو تم نبھانے والے بن جاؤ۔ اگر مرد نہ چاہے تو عورت کبھی اسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ باندھ لو اسے اپنی محبت سے، لیکن کہیں جانے نہ دینا۔ وہ نادان اور شرارتی ضرور ہے، لیکن دل کی صاف اور محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ جاؤ اب جا کے اسے لے کے آؤ۔ دادو کی باتوں پہ سر جھٹکتا وہ فریش ہو کر حفظہ کو لینے کے لیے پہنچ گیا تھا۔
اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کی ساری خوشگمانیاں دور ہو گئی تھیں۔ سارا راستہ وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ اب تک صبح والی ساڑی میں ہوگی، وہی حسین سراپا، وہی خوبصورت لباس اس کی خوبصورتی کو جھلکاتا، لیکن یہاں وہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں بیٹھی، بلکہ الٹا لیٹی فل والیوم میں کرکٹ میچ دیکھ رہی تھی۔ فرقان صاحب کو سلام کرتا وہ اندر داخل ہوا تو فرقان صاحب نے فوراً حفظہ کو ڈانٹتے ہوئے اٹھایا اور ٹی وی کا ریموٹ لے کے ٹی وی بند کیا۔ جاؤ جا کے تیار ہو کے آؤ، تمہیں لینے آ گیا ہے عمیر۔ فرقان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں بٹھائیں اور حفظہ کے حلیے پہ کیا کہیں۔ اٹس اوکے انکل، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں بس اب نکلوں گا۔ چلو حفظہ، ایسے ہی ساتھ چلو۔ ارے بیٹھو تو صحیح، ابھی تو آئے ہو، ہمارے ساتھ ڈنر نہیں کرو گے؟ فرقان صاحب پریشان ہوئے تھے۔ انکل میں پہلی دفعہ تھوڑی آیا ہوں آپ کے گھر، رہی بات ڈنر کی تو مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، دیر بھی کافی ہو گئی ہے، دادو بھی انتظار کر رہے ہیں۔ مسکراتے ہوئے ان سے مصافحہ کرتے وہ باہر کے لیے نکلا تھا اور حفظہ بھی اپنا سامان سمیٹتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ فرقان صاحب نے بیٹی کو جاتے ہوئے دیکھا اور دل سے دعا کی کہ وہ ہمیشہ اپنے گھر میں شاد اور آباد رہے۔ بیوی کے گزر جانے کے بعد وہ بیٹی کی ویسی تربیت نہ کر سکے جیسے ایک ماں کرتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حفظہ میں لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ خود سر اور نادان بھی تھی، غلط بات کی ضد لگاتی اور اسے پورا کر کے ہی دم لیتی۔ فرقان صاحب نے اس کی شادی میں جلدی بھی اسی لیے کی تھی کہ کہیں وہ خود سے کسی غلط لڑکے کا انتخاب نہ کر بیٹھے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ کسی نہ کسی طرح انہیں مجبور کر کے اپنی مرضی سے شادی کر لیتی۔ ساری زندگی وہ بیٹی کو اس کے کسی غلط فیصلے کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے تھے، اسی لیے وقت رہتے انہوں نے ایک انتہائی سنجیدہ اور سوبر انسان کو اس کے لیے چنا تھا۔ مگر وہ اس بات سے انجان تھے کہ ان کی بیٹی نے نادانی میں اپنے لیے ایک غلط فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ اس نے عمیر سے ایک کانٹریکٹ پیپر سائن کروایا تھا جس کے مطابق 2 مہینے کے بعد ہر حال میں عمیر کو اسے طلاق دینی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، گاڑی پوری تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ گاڑی میں ایک دبیز خاموشی چھائی ہوئی تھی جس نے حفظہ کو بے چین کر دیا تھا۔ اسے نہ سناٹا پسند تھا نہ وہ خاموش رہ سکتی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ حفظہ نے بڑے سکون سے پوچھا اور ساتھ ہی تیز آواز میں گانے چلا دیے۔ گھر جا رہے ہیں، اور کہاں جائیں گے؟ عمیر نے ہاتھ مار کے میوزک بند کر دیا۔ یار میوزک تو چلنے دو نا، میوزک نہ چلے تو لگتا ہی نہیں ہے گاڑی میں بیٹھی ہوں، وہ منہ بنا کے بولی تھی۔ عمیر نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ حفظہ نے دوبارہ میوزک آن کیا، البتہ والیوم تھوڑا کم کر دیا تھا۔ گھر کیوں جا رہے ہیں ہم؟ دادو نے تو میسج کیا تھا مجھے کہ تم مجھے لانگ ڈرائیو پہ لے کے جاؤ گے۔ وہ تپانے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ عمیر کا بس نہیں چلا کہ دادو کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، جو اس کے آنے سے پہلے ہی حفظہ کو میسج کر چکے تھے۔ دادو کو کیا پتا کہ تم نے کانٹریکٹ میرج کی ہے؟ انہیں بتا دیتی تو وہ ایسے میسج نہ کرتے تمہیں، وہ تپ کے بولا تھا، اور حفظہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی تھی۔ چلو 2 مہینے کے لیے ہی صحیح، شادی تو کی ہے نا، گھمانے لے چلو، وہ اٹھلا کے بولی تھی۔ عمیر نے بے ساختہ اس کے چہرے پہ نظر ڈالی۔ خود سے بے نیاز، بکھری ہوئی آوارہ لٹیں، وائٹ ٹی شرٹ، بلیک ٹراؤزر، وائٹ جاگرز، وہ ہمیشہ ایسے ہی حلیے میں نظر آیا کرتی تھی۔ البتہ ہاتھوں کی مہندی اب بھی پوری طرح رچی ہوئی تھی جس میں اسے اوپر ہی عمیر لکھا نظر آ رہا تھا۔ لبوں نے مسکرانا چاہا تھا لیکن اس نے سختی سے اپنے لبوں کو بھینچ لیا۔ 15 منٹ بعد گاڑی پورچ میں رک گئی تھی۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو دادو انہیں دیکھ کے حیران رہ گئے۔ گھومنے نہیں گئے تم دونوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے عمیر کو دیکھ رہے تھے۔ دادو میں نے تو بہت کہا تھا آپ کے پوتے کو، لیکن تھکن کا بہانہ بنا کے مجھے گھر لے آیا۔ حفظہ نے جان بوجھ کے اس کی شکایت لگائی تھی۔ عمیر یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا، کل سے تم دفتر نہیں جا رہے ہو، دفتر میں سنبھال لوں گا، تم 20 دن کی چھٹیاں لو، میں نے تم دونوں کا ہنی مون کا پیکج بک کروا دیا ہے۔
کل ولیمے کی تقریب کے فوراً بعد اگلی صبح نکلنا ہے تمہیں۔ ناردرن ایریاز میں گھوم پھر کے آؤ گے تو ذرا ذہن فریش ہو جائے گا۔ ہر وقت بزنس اور کام کے بارے میں ہی نہ سوچا کرو۔ دادو نے سختی سے کہتے انہیں ہنی مون کا سرپرائز دیا تھا، اور ان دونوں کے چہروں کے رنگ بدلے تھے۔ دادو، میں اتنے دن آفس کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نہیں جا سکتا۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ جانا تو حفظہ بھی نہیں چاہتی تھی اس سڑے ہوئے شخص کے ساتھ۔ اس کے ساتھ 2 لمحے بہت بھاری گزرتے تھے۔ گاڑی میں میوزک اتنی مشکل سے چلا سکی تھی۔ 20 دن کے ٹور پہ لے جا کے تو وہ اسے انتہائی بور کر دیتا۔ میں نے تم دونوں سے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے۔ رہی بات آفس کی، تو جب تم بچے تھے تب سے یہ آفس میں ہی سنبھال رہا تھا، آگے بھی سنبھال سکتا ہوں۔ شاہزین صاحب غصے میں کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ انہیں اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ ان کے کہنے کے باوجود ان کا پوتا ان کی بہو کو لانگ ڈرائیو پر نہیں لے کے گیا تھا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ باٹل گرین کلر کا لہنگا پہنے وہ پارلر سے تیار ہو کے گھر پہنچی تھی، جہاں عمیر فنکشن کے لیے تیار ہو ہی رہا تھا۔ لہنگا اٹھائے وہ سہج سہج چلتی بستر پہ آ کے بیٹھ گئی۔ سنو، جوس تو پلا دو، تھک گئی ہوں بہت۔ گہرا سانس بھرتے اس نے عمیر کو پکارا تھا۔ کوٹ کے بٹن لگاتے عمیر نے پلٹ کے غصے سے اسے دیکھا، لیکن لمحے بھر میں تاثرات اور جذبات بدل گئے۔ آنکھوں نے جیسے سر سے پاؤں تک اس اپسرا کا جائزہ لے ڈالا تھا۔ جوس پلا دو نا، ایک تو اتنا بھاری جوڑا لے لیا، پھر یہ اتنے سارے زیورات، میرا بی پی لو ہو رہا ہے۔ وہ منہ بنائے بیٹھی تھی۔ عمیر نے روم فریج کھول کے جوس کا ڈبہ نکالا، اسٹرا لگاتے اسے پکڑا دیا۔ خاموشی سے وہ جوس پینے میں مصروف ہو گئی۔ ڈھیر سارا پرفیوم اپنے اوپر اسپرے کرتے عمیر نے ایک آخری نظر خود پہ ڈالی۔ اس کی پرسنالٹی اس وقت اور بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اگر حفظہ اپسرا تھی تو وہ بھی چاند سے کم نہیں تھا۔ چلو، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آیا، جو ڈبہ بستر کے پاس ہی نیچے پھینک کے سکون سے آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ عمیر نے بیڈ کے پاس نیچے پڑے ڈبے کو دیکھا تو اسے کوفت کا احساس ہوا۔ ڈبہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالا، اسے اٹھنے کا کہا، لیکن وہ کھڑی نہ ہوئی۔ بہت تھک گئی ہوں میں، سونا ہے مجھے۔ اس نے انتہائی عجیب بات کی تھی۔ مہمان وہاں انتظار کر رہے ہیں، کھڑی ہو۔ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گیا تھا۔ یہ لڑکی ایسی ہی تھی، جب سے شادی ہو کے آئی تھی اس کے جذبات کو پل بھر میں بدل دینے کا ہنر رکھتی تھی۔ بھائی مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، وہ بچوں کی طرح ضدی انداز میں بولی۔ عمیر نے ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچ کے کھڑا کیا۔ لمحے میں وہ لڑکھڑا کے اس کے سینے سے آ لگی۔ اگر عمیر اسے نہ سنبھالتا تو شاید وہ گر ہی جاتی۔ رات کو سوتی کیوں نہیں ہو؟ ہینڈ فری لگا کے ساری رات گانے سنتی رہتی ہو تو ایسے تو ہوگا نا پھر۔ وہ فکر مند بھی ہوا تھا اور ناراض بھی۔ اچھا میرا لہنگا سمیٹو، چل رہی ہوں میں۔ حفظہ نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تھیں۔ پھر عمیر نے اس کا لہنگا سمیٹ کے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کیا کہ کہیں وہ گر ہی نہ جائے۔ چلتے چلتے بھی وہ اپنی آنکھیں بار بار بند کر رہی تھی۔ اچانک ہی لہنگا ہیل میں پھنسا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ عمیر نے فوراً اسے گرنے سے بچایا تھا۔ کمر کے ساتھ ساتھ وہ اسے پیٹ سے بھی پکڑ چکا تھا۔ اتنی ہیل کیوں پہنی ہے؟ پہلے ہی تمہاری ہائٹ اتنی زیادہ ہے، یہ پہن کے گر پڑی تو؟ عمیر کو اس کی 6 انچ کی ہیل دیکھ کے کوفت ہوئی تھی۔ نہیں گرتی میں، حال بتا اگر تمہیں کمپلیکس ہو رہا ہے کہ میں ہائٹ میں تم سے زیادہ لگ رہی ہوں تو الگ بات ہے۔ غنودگی کے عالم میں بھی وہ اسے چوٹ پہنچانا نہیں بھولی تھی۔ عمیر نے اسے گاڑی میں بٹھایا، ڈرائیو شروع کی، لیکن 2 منٹ بعد ہی گاڑی میں حفظہ کے خراٹے گونجنے لگے۔ اس نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو سج دھج کر دلہن بنی اس وقت گہری نیند سو چکی تھی۔ سگنل پہ بریک لگاتے وہ بغور حفظہ کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ معصوم بھی تھی۔ شاید اسے دنیا کی پرواہ نہیں تھی، لیکن اسے خوش رہنا آتا تھا۔
اسے دیکھتے ہوئے عمیر کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ بھی خوش رہنا چاہتا تھا، لیکن ماں باپ کے بچھڑ جانے نے اس کے اندر جو خلا پیدا کیا تھا وہ کبھی پر ہی نہ ہو سکا۔ کاش کہ میں بھی تمہاری طرح خوش رہ سکتا حفصہ۔ میں بھی ہنسنا چاہتا ہوں، مسکرانا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر کی محرومیوں نے مجھے توڑ رکھا ہے۔ حفصہ کو دیکھتے وہ خود کلامی کر رہا تھا۔ سگنل کی بتی گرین ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شادی ہال کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ بڑی مشکل سے عمیر نے اسے جگایا تھا، پھر اسے تھامتے ہوئے شادی ہال میں داخل ہوا، لیکن انٹر ہوتے ہی سامنے عمیر کو ناجیہ کا چہرہ نظر آیا۔ پوری طرح تیار کھڑی وہ لڑکی سوگواریت اور غم کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ عمیر اس کے قریب جاتا، حفصہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے گلے سے لگتی وہ اتنی خوشی سے چیخی تھی کہ ارد گرد موجود لوگوں نے دلہن کی اس حرکت کو حیرت سے دیکھا تھا۔ عمیر تیزی سے ان کے قریب پہنچا۔ عمیر، یہ ناجیہ ہے، میری بیسٹ فرینڈ۔ حفصہ کے چہرے پہ بچوں جیسی خوشی تھی۔ عمیر اور ناجیہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ناجیہ کے تاثرات نے عمیر کے دل کو دہلا کے رکھ دیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو چھپانے کی کوشش کرتی وہ جذبات سے چور نگاہیں لیے عمیر کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے باس ہیں حفصہ۔ بہت مشکل سے ناجیہ نے حفصہ سے عمیر کا تعارف کروایا تھا۔ حفصہ نے حیرت سے ایک نظر ناجیہ کو اور دوسری نظر عمیر کو دیکھا تھا۔ عمیر ایکسکیوز کرتا آگے بڑھ گیا تھا کہ مزید ناجیہ سے نظر ملانا اس کے لیے فی الوقت مشکل تھا۔ ناجیہ نے ایک نظر جاتے ہوئے عمیر کو دیکھا اور دوسری حسد بھری نظر حفصہ پہ ڈالی، جس نے زندگی میں ہمیشہ بن مانگے ہی سب کچھ پا لیا تھا، اور وہ سب کچھ مانگ کے بھی خالی دامن رہ گئی تھی۔ کانٹریکٹ میرج کی ہے نا تم نے؟ وہ انتہائی کھردرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ حفصہ نے جھٹ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آہستہ، کوئی سن لے گا، بس 2 مہینے کی شادی ہے، پھر میں جا رہی ہوں US، وہ خوشی سے بولی تھی۔ ناجیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھی بات ہے، اپنا مستقبل بناؤ، یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک بہت اچھی ماڈل بنو گی۔ ناجیہ نے فوراً اسے بڑھاوا دیا تھا۔ حفصہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے سے لگایا تھا اور پھر اسٹیج کی جانب قدم بڑھا دیے تھے، جہاں عمیر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ناجیہ کی نظریں ان دونوں پر ٹھہر سی گئی تھیں۔